اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر میں اس تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الاحزاب میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔ قرآن میں جن کی شان بیاں خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیاں خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرائی کس طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے، اور یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ صدر ذی وقار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایک واحد راستہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، خواہ اس شعبے کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہو یا معاشی اقتصادی زندگی سے۔ مسے خام کو جس نے کندھن بنایا، مسے خام کو جس نے کندھن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے چل چھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے چل چھایا، پلٹ دی بس ایک آل میں اسی کا آیا۔ جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروانہ نبی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت حاصل کا پیغام سنایا جو ظلم و تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا کیونکہ کوئی ان کا باپ کہلانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی، شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا، غیرت اور حریت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ نفرت، انتقام، دہشت و بربریت کی تاریک آندھیاں چل رہی تھی۔ کمزوروں، بے کسوں اور مجبوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کے آغوش میں دفن ہونے والی معصوم بے گناہ بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی، اور پھر جناب والا خدا کی رحمت کو جوش آیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بقا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بقا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ جناب والا، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اور تمام عالم پر یہ بہت بڑا احسان و کرم فرمایا ہے کہ ہم سب کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے تو پھر یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتی ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔